بھائی تو نے یہ کیا مانگا؟ کیا کہا؟ تو نے کیا چیز مانگی؟ جس چیز کو میں نے اتنے سال عبادت، ریاضات، مجاہدات کر کے جو چیز حاصل کی، تو وہ چیز کو پل بھر میں لینا چاہتا ہے۔ اولیاء اللہ کو اللہ نے کیسا اختیار دیا ہے، ذرا یہ بھی دیکھیں۔ اگر سچی عقیدت سے ان کی بارگاہ میں جاؤ، ہر چیز ان کے پاس ملے گی، ہر چیز ملے گی۔ سچی عقیدت ضروری ہے۔ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دے سکتا، حضرت خواجہ باقی باللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دے سکتا، بلکہ کیا کہا؟ تو نے جو چیز مانگی وہ اتنی قیمتی ہے کہ تیرا برتن ایسا ہونا چاہیے جو اس میں سما سکے، تجھے وہ چیز مل جائے گی۔ لیکن وہ بھی بڑا منچلا تھا، اس نے کہا حضور آپ نے وعدہ کیا ہے، اگر دینا ہے تو وہی دو ورنہ کچھ نہیں چاہیے، دینا ہے تو یہی دو کہ مجھے آپ جیسا بنا دو، میں یہی چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے۔ اپنے ساتھ حضرت خواجہ باقی باللہ اسے اپنے حجرے خاص میں لے گئے اور نگاہ ولایت اس پر ڈالی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولایت ڈالی، اور جب کمرے سے باہر آئے مریدین کا بیان ہے، ہم دیکھ کر حیران ہو گئے اور پہچان نہ سکے اس میں خواجہ باقی باللہ کون تھا، نان بھائی کون تھا۔ دونوں ایک جیسے نظر آ رہے تھے، دونوں ایک جیسے نظر آ رہے تھے، مگر فرق اتنا تھا کہ خواجہ باقی باللہ ہوش میں تھے، نان بھائی بے ہوش تھے، کیونکہ اس نے ایک ساتھ وہ چیز لے لی تھی جو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ والوں کی بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے، بس ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے اپنے دوستوں کو وہ اختیارات دیے ہیں، وہ تصرفات دیے ہیں، کسی پر نگاہ ڈال دو اس کو باکمال بنا دیتے۔ جب ایک ولی کی یہ شان ہے تو سلطان الاولیاء محبوب سبحانی کی کیا شان ہوگی؟ ارے محبوب سبحانی تو وہ ہے کہ جن کی بارگاہ میں چور آیا تو ولی بن گئے، چور آیا تو ولایت کے مقام پر فائز ہوا، اور وہ بارگاہ ہے کہ دھوبی آیا تو بخشا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک کی بارگاہ میں دھوبی آیا، دھوبی کسے کہتے ہیں؟ ارشاد، دھوبی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، ہم تو صرف جانتے ہیں، لیکن کپڑے دھونے کی کیا تکلیف ہے یہ ہم نہیں جانتے، جو دھونے والے وہ جانتے ہوں گے۔ مگر دیکھیے دھونے والا بھی غوث پاک کے کپڑے دھونے والا، کیا بات ہے، ارشاد۔ اور یہ واقعہ اہل سنت جماعت ہی نہیں سناتے، بلکہ تبلیغی جماعت کے بڑے مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا، سبحان اللہ۔ افادات یومیہ کتاب کا نام ہے۔ اب آپ دیکھیے غوث پاک اس ذات کا نام ہے کہ جن کو سب مانتے ہیں اور اس شان سے مانتے ہیں جو ان کی شان ہے۔ کیا لکھتے ہیں کہ جو دھوبی تھا غوث پاک کا، اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جب اس کو قبر میں دفن کیا گیا تو فرشتے سوال جواب کے لیے جب آئے تو فرشتوں نے پوچھا من رب کا، تیرا رب کون؟ تو کہتا مجھے کچھ نہیں معلوم، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ماں دین کا، تیرا دین کیا؟ مجھے کچھ نہیں آتا، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ماں کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے؟ مجھے کچھ نہیں آتا، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اب فرشتے حیران ہیں، سوال کیا کر رہے ہیں، جواب کیا دے رہے ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں خدا کے بارے میں، یہ کہتا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ہم پوچھتے ہیں دین کے بارے میں، یہ کہتا ہے غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ہم پوچھتے ہیں نبی کے بارے میں، یہ کہتا ہے غوث پاک کا۔ ماجرا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، میرا بندہ سچ کہتا ہے، میں نے اس کو بخش دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے اس کو بخش دیا۔